السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پیارے دوستوں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین الیکشن ہمارے ساتھ برآ کھڑا ہوا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین ہونے کے ساتھ ساتھ یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا خطرناک ترین الیکشن ہوگا۔ میرے پیارے دوستوں، ہم نے یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں، ان کی جو ایج ہے، زیادہ ووٹر جو ہیں وہ 18 سے 30 کی ایج میں ہیں۔ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے جو سیاسی دور دیکھا، اس کی شروعات ہوتی ہے مسلم لیگ نون کو، چودھری نثار کو پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا گیا، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کو اقتدار جن کے پاس تھا ان کی حکومت کو نہ چلنے دیا گیا۔ تو وہ موقع تھا میرا، جب میں نے سیاست کو دیکھنا شروع کیا، جب میں نے سیاست کو سمجھنا شروع کیا۔ اب جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ کیسے پاکستان میں حکومتیں بنائی جاتی ہیں اور کیسے ان کو اقتدار سے باہر کیا جاتا ہے۔ تو زرداری کو ناکام کیا گیا، نون لیگ کو اور چودھری نثار کو اتنا ٹائم نہیں دیا جاتا تھا۔ میڈیا میں چودھری نثار کو جتنا ٹائم دیا جاتا تھا اس سے بہت کم ٹائم پیپلز پارٹی کی حکومت کو ملتا تھا۔ چودھری نثار ایز اے اپوزیشن لیڈر جب سپیچز کرتے تھے تو ان کی سپیچ کو پورا میڈیا دکھایا کرتا تھا، لیکن اتنی ویورشپ اور اتنی واچ ٹائم میڈیا کا یوسف اظہر گیلانی کو نہیں دیا جاتا تھا۔ تو ایک حکومت کو ختم کرنے کے لیے اور کسی دوسری حکومت کو تیار کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز تھی تب، اس کے بارے میں شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ تب الیکٹیبلز کو زیادہ اہمیت حاصل تھی، لیکن آج الیکٹیبل کی شاید اتنی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی حکومت کو الیکشن سے پہلے ناکام کرنا ہے، کسی دوسری لیڈر کو تیار کرنا ہے، تو الیکٹیبل سے زیادہ میڈیا کا رول آج کے دور میں زیادہ ہے۔ جس کے پاس میڈیا کنٹرول ہوگا، لوگ اس کی بات کو سنیں گے۔ تو آج سے پہلے ڈائریکٹلی میڈیا کو جب کنٹرول کیا جاتا تھا تو اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوتا تھا، اور جس لیڈر کو یا جس جماعت کو اسٹیبلشمنٹ چاہتی کہ اسے جو ہے وہ میڈیا میں رکھا جائے اور دوسری پارٹی کو میڈیا میں کم ٹائم دیا جائے، اور لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ جو کچھ ٹی وی پہ کہا جا رہا ہے کسی ایک لیڈر کے حق میں اور کسی دوسری لیڈر کے خلاف، لوگ اس کو ایکنالج کریں۔ تو 2011 میں لوگوں نے اس چیز کو ایکنالج کیا، اور ایکنالج کرنے کے ساتھ اس لیڈر کا ساتھ پورا دیا جس کے بارے میں یہ کمپین الیکشن کے دوران یا الیکشن سے پہلے کی جاتی تھی۔ 2011 کو عمران خان نے 30 اکتوبر مینار پاکستان لاہور پر ایک جلسہ کیا۔ تب اسٹیبلشمنٹ دو حصوں میں تقسیم تھی، کوئی اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ دو میں تقسیم ہو گئی، دو حصوں میں، 2011 کے جلسے کے بعد۔ اس سے پہلے صرف نواز شریف کا ساتھ دیا جاتا تھا، چاہے ججز ہوں، چاہے آرمی ہو، ہر جگہ آپ کو یہ نظر آتا تھا کہ زرداری کو ناکام کیا جا رہا ہے اور نواز شریف کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اسی دوران آئی ایس آئی کے ایک ہیڈ نے عمران خان کو، جو کہ کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ کا لانڈا تھا، لیکن جب ایک تاریخی جلسہ کیا گیا تو اس کے بعد جو عمران خان کو فیم ملا اور جو اونچائی عمران خان نے دیکھی، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو چنگاری لگائی گئی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھی، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا، ہم کہتے ہیں 100% ساری سکسیس اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے تھی عمران خان کو۔ 2013 کے الیکشن میں جو سیٹیں ملی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ملی، مان لیتے ہیں۔ 2018 میں جو کچھ ہوا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوا، مان لیتے ہیں۔ لیکن آج اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ آج اسٹیبلشمنٹ نے ایک لیڈر کو اٹھا کر پورے پاکستان کی نظام سے الگ کر دیا ہے۔ پورے پاکستان کا جو مافیا ہے وہ ایک طرف کھڑا ہے اور صرف ایک شخص اکیلا کھڑا ہے۔ اس کے بارے میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان کے نوجوان اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر پاکستان کے نوجوان، پاکستان کی عوام اس کے ساتھ ہوتی تو آج آپ بھی اتنے ہی خوش ہوتے، آج آپ بھی اتنے مقابلے میں ہوتے
آج آپ بھی اتنے اپنے آپ کو کریڈٹ دے رہے ہوتے انصاف کی بنیاد پر، کیونکہ آپ نے حق کا ساتھ دے کر عمران خان کو باہر نکالنا تھا، تو آپ کی کامیابی حق تھی، سچ تھی۔ لیکن دوسروں کی کامیابی جو آج اپنے آپ کو کامیاب کرتے ہیں، وہ جھوٹ ہے، وہ فریب ہے، وہ دکھ ہے، جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم وہ ہیں جسے پاکستان کی عوام ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ پاکستان کی عوام ایک شخص کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، اور وہ عمران خان۔ تو حکومتیں بنائی گئیں، توڑی گئیں، بنائی گئیں، توڑی گئیں، اور جو چیز استعمال کی جاتی تھی وہ میڈیا تھا اور الیکٹیبل تھے، لیکن آج الیکٹیبل ایک سائڈ پہ، میڈیا ایک سائڈ پہ، اور ایک لیڈر ایک سائڈ پہ۔ تو پہلے آپ جو عوام کو کہتے تھے وہ ایکسیپٹ کیا جاتا تھا، آج جو عوام کو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تو عمران خان نے بھی کیا، عمران خان نے نہیں کیا، اسٹیبلشمنٹ نے کیا۔ عمران خان ان دو پارٹی سے تنگ آیا ہوا ہے، جب سے اس نے سیاست شروع کی ان دو پارٹیز کے خلاف شروع کی، اور اگر عمران خان طاقتور ہوتا اور وہ اچھے طریقے سے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرتا، تو آج پاکستان کے کونے کونے میں پاکستان کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا، جو کہ ان دو پارٹیز نے ہمیشہ پاکستان کا نقصان کیا۔ آج ان کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، اس وجہ سے نہیں کہ عمران خان کوئی فورس لگا کر یا ڈرا دھمکا کر ان کو جو کرواتا، بلکہ دلیل، ثبوت اور ان کا سارا کٹھا چٹھا جو تھا وہ عوام کے سامنے رکھ کر عمران خان عوام کو بتاتا، اور ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جب کھڑے پاتے عوام تو شکر ادا کرتی، کوئی ان کا نام لینے والا نہ ہوتا۔ لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس کو موقع ملتا تو پھر بھول جاتے آپ کہ تباہی کسے کہتے ہیں۔ ظلم، یعنی ظلم اس سینس میں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ بڑا زیادتی ہو رہی ہے، تو زیادتی وہ ہوتی جو عمران خان کرتا ہے ان کے ساتھ، جو ظلم عمران خان ان کے ساتھ کرتا، اور پھر آپ سب شکر ادا کرتے اور بددعائیں دیتے ان کو کہ واقعی ان پر جتنا ظلم کیا جائے، ان کے ساتھ جتنی زیادتی کی جائے وہ کم ہے۔ تو عمران خان بڑا بدقسمت تھا کہ اس کو اتنی طاقت نہ مل سکی، لیکن جتنی طاقت ملی وہاں اسٹیبلشمنٹ نے جس پر جتنا ظلم کرنا تھا کیا، جس کو بچانا تھا بچایا۔ اور عمران خان امریکہ میں کھڑے ہو کر کہتا رہا اے سی اتار دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ عمران خان نے وہاں کہا اے سی اتار دوں گا، اور وہ ہاتھ پھیرا۔ پہلا سوال یہ کہ اے سی یہ کہنا کیوں پڑا کہ میں اتار دوں گا؟ اس کا مطلب نہیں، پہلے سپورٹ تھی ایک قیدی کو، ایک چور کو، ایک کرپٹ کو، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہ جہاز پر سیڑھیاں چڑھ کر کہیں جا رہا تھا تو وہ پیغام تھا پوری مافیا کی طرف سے، پوری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کہ پاکستان میں وہی کچھ ہوتا ہے جو طاقتور چاہتا ہے۔ اور عمران خان جو تھا وہ ناکام ہو گیا، کیونکہ اس کا مقصد یہی تھا اکاؤنٹیبلٹی۔ اور پھر عمران خان کی یہ غلطی کہ وہ کڑا زیرو پر تھا اور بات ایسے کر رہا تھا کہ 100% کنٹرول اس کے پاس ہے، تو ایک جملہ کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، آج وہ ایک جملہ، آج وہ عمران خان کی ایک چھوٹی سی غلطی اس کو تو تباہ و برباد کر بیٹھی آج کی تاریخ تک۔ لیکن عوام کا خون بھی اس غلطی نے نچوڑ دیا، کیونکہ عمران خان نے بہت بڑی طاقت سے پنگا لیا تھا، وہ طاقت جس نے کسی ایک لیڈر کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے ڈالر کے مقابلے میں اپنی کرنسی، مجھے نام بھول رہا ہے اس کا، اور ایسے کئی لیڈرز جنہوں نے امریکہ کے خلاف، یعنی دنیا کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جانے کی کوشش کی، ان کو